دیکھنے سننے والوں کو انعام کا سلام پہنچے۔ دوستو، بہت بڑے تھنک ٹینک سمجھے جانے والے لوگوں سے جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ بھی پہاڑ جیسی ہوتی ہیں، اور یہ اس وقت ہوتی ہیں جب ان کو اتنی ہوا دی جائے کہ پھر وہ کسی اور سے مشورہ کرنا مناسب نہ سمجھیں۔ میں بات کروں گا کہ ہندوستانی جو اس وقت تھنک ٹینک ہیں، جو ان کو کہتے ہیں کہ 007 انڈین انٹیلیجنس ایجنسی کے کلسٹر کو کنٹرول کرنے والے اجیت دوبھال، انہوں نے جب ہندوستان کو ایک ڈیموکریٹک انڈیا سے ٹرانسفارم کرنے کا آغاز کیا ایک ہندو انڈیا کی صورت میں، تو ان کو شاید یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے اثرات باقی جو پڑیں گے انڈین آرمی پر، اس کے کیا اثرات پڑیں گے۔ تو آج میں اس چیز کو ڈسکس کروں گا کہ جب یہ شفٹ ہوا ہے اس کی اساس ڈیموکریٹک انڈیا سے ہندو انڈیا کی طرف، تو اس کا جو اوتھ اٹھایا گیا تھا سروسز میں، وہ اب اوتھ معطل ہو چکا ہے۔ اب اس کے اثرات کیسے ہوں گے تو اس پہ ہم غور کریں گے۔ نمبر ایک ہے کہ جو سکھ آرمی ہے بھارت میں، سکھ ریجمنٹس یا سکھ نوجوان، وہ ان کے ذہن میں دو زخم تازہ ہیں۔ ایک ہے کہ جو گولڈن ٹیمپل یا دربار صاحب کو تباہ کیا گیا تھا، اور 1,30,000 سکھ بے گناہ جنہوں نے کسی ہندو کو قتل نہیں کیا تھا، انڈیا کی تباہی میں کوئی انہوں نے گولی نہیں چلائی تھی جب ان کو بے گناہ قتل کیا گیا۔ اور دوسرا زخم ہے ان کا دربار صاحب، اپنا گرو نانک صاحب کے جو مزار ہے، جب ان پر ہندو آرمی نے 1965 اور 71 پر بم گرائے اور جو پھٹ نہ سکے، یہ بھی ان کی جو مزار ان پر رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ دو زخم انڈین آرمی کے جو سکھ ریجمنٹس ہیں، سکھ فوجی ہیں، ان کے روح میں، ان کے دل میں یہ دو خنجر چبھے ہوئے ہیں۔ اور وہ سکھ نہیں ہے، وہ سکھ اپنے آپ کو سکھ نہیں سمجھتا جو اپنے زخم کا علاج اس کی انتقام کی صورت میں نہ لے۔ اب وہ وقت شاید قریب ہے جب ان کے یہ زخم ان کو بدلے کی طرف راغب نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ نیپال کا جب یہ قضیہ شروع ہوا ہے، یہ بنیادی طور پر بھارت کی طرف سے پیدا کرتا ہے کہ بھارت کی ایک بہت زبردست میڈیا کمپین تھی بہت عرصوں سے کہ بھارت ناقابل تسخیر ملک ہے، اور اس کی قوتی ہیبت جو ظاہری تھی، اس نے چھوٹے ملکوں کو جو اس کے قریب تھے، سکم، بھوٹان، بنگلہ دیش، سری لنکا، ان کو دہشت کی وجہ سے وقتی طور پر سر جھکانے پر مجبور کیا۔ ابھی چائنیز نے جو اپنا پوسچر دکھایا ہے، اب یہ بھارت کی سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ جن چھوٹے ملکوں کو اس نے اپنی پروٹیکشن کا یقین دلایا تھا، وعدے کیے تھے، اب وہ ان کو پورا کرنے سے قاصر ہے۔ تو اب ان کی جو توقعات تھیں، ان کا بھروسہ تھا، وہ ٹوٹ رہا ہے۔ اور یہ سب سے بڑا نقصان بھارت کو چائنیز ایڈوانسمنٹ سے یہ ہوا ہے کہ اب کوئی بھی بھارت کو ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور یہ آہستہ آہستہ بھارتی چنگل سے نکلتے جائیں گے۔ نیپال کا بھی یہ مسئلہ ہوا ہے کہ نیپالی گورکھا جو بھارت کی فوجی قوت کا سکھوں کے ساتھ ایک اہم عنصر تھے، اب یہ بھارتی نیپالی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اب یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی کانفلکٹ میں بھارتی فوج کی اگریشن کا حصہ نہیں رہیں گے۔ اب یہ جو شفٹ ہوا ہے ڈیموکریٹک انڈیا سے ہندو انڈیا کی طرف،
اب یہ سکھس اور گورکھا ریجمنٹس کے لوگ یہ حق بجانب ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ جو حلف ہم نے اٹھایا تھا ڈیموکریٹک انڈیا کی دفاع کا، اب وہ ساقط ہو چکا ہے۔ اب ہندوتوا کی بھارت کا حلف ہم نے نہیں اٹھایا، اب کسی بھی لڑائی کی صورت میں وہ اپنے حلف کو نبھانے کا، قرآن ہندوستان کے حلف نبھانے کے پابند تو تھے، لیکن یہ ہندوتوا کے ہندوستان کے حلف کی وہ پابند نہیں ہے، اور یہ چیز پنپ رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کتنی تیزی سے اپنا اثر دکھاتی ہے، اور یہ کسی بھی کانفلکٹ میں بھارت کی افواج وہ اب کس میچ پر کھڑی ہوں گی، یہ اب چند ہفتوں مہینوں کی دیکھنے کی بات ہے۔